قرآن مجید والفرقان حمید کے اندر سورہ صافات آیت نمبر 123 سے لے کر 132 تک، اس کے اندر حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 نبی ایسے ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں، 2 ان میں سے آسمانوں پر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، اور 2 زمین کے اوپر ہیں، جن میں سے ایک حضرت خضر علیہ السلام اور دوسرے حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کو قرآن پاک کے اندر الیاسین بھی کہا گیا ہے۔ الیاس اور الیاسین یہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ہی نام ہے، جیسے طور سینا، اس کو سینا بھی کہتے ہیں اور سنین بھی کہتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام آپ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ حضرت الیاس علیہ السلام ملک شام میں بنی اسرائیل کو تورات کے احکام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے آپ بیٹے ہیں، ان کی نسل سے ہیں۔ خیر، ملک شام کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام تھا بک، اور اس شہر کے جو لوگ تھے انہوں نے تورات کے احکامات کو ختم کر دیا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے ایک سونے کا بت تھا 20 گز لمبا جس کا نام تھا بال، اور بال اور بک ان دونوں کا ملا کر آج بھی اسی شہر کا نام بالا بکا یہ کتابوں کے اندر اکثر پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں کے بادشاہ کا نام تھا ارہم اور اس کی بیوی کا نام تھا اربل۔ حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کی، اور بادشاہ وقت جو تھا اس کے ساتھ رہ کر اس کو دین کی طرف مائل کیا۔ اب وہ دین کی طرف جب مکمل طور پر مائل ہوا تو اس کی قوم اس کو کہنے لگی کہ یہ تو آپ کو جو ہمارے سچے خدا ہیں ان کے گمان کے مطابق بت ہیں، اور جن کی بادشاہ نسل در نسل عبادت کرتے آئے ہیں، یہ حضرت الیاس ان سے چھڑا کر تمہیں ایک اللہ کی طرف لگا رہے ہیں، اور معاذ اللہ یہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ خیر، اس نے دوبارہ پھر کفر ہی اختیار کیا۔ اب حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ سارا معاملہ عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے نبی، آپ کو اختیار ہیں، ان کا رزق میں نے آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے۔ اور پھر اس قوم کے اوپر 3 سال تک قحط مسلط رہا، کوئی بارش نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ وہ جانور کھانے پر، کتے تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے پھر ان کو کہا کہ دیکھو، تمہارے یہ جو جھوٹے جن کو تم خدا کہتے ہو، بت جو ہیں، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے رہے۔ آپ نے کہا ہم ایک نشانی رکھ لیتے ہیں، تم سارے اکٹھے ہو کر اپنے اپنے بت خانوں کے اندر ایک دن مقرر کر لو، عبادت کریں، اور اپنے اپنے بتوں سے کہیں کہ بارش نازل کریں۔ پھر اس کے بعد میں اپنے رب سے کہوں گا بارش نازل کریں۔ جن کی دعا پر بارش نازل ہو جائے، یہ قحط ختم ہو جائے، یہ تکلیف اور مصیبت ختم ہو جائے، تو پتہ چل جائے گا ان کا خدا یا ان کا رب جو ہے وہ سچا رب ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام سے پہلے قوم نے ایسے کیا، کئی دن گڑ گڑاتے رہے، دعائیں کرتے رہے، لیکن بارش نازل نہ ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو موقع دیا گیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کی، سجدے سے سر نہ اٹھایا تھا کہ بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تو مفسرین نے ایک قول تو یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ایمان ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے۔ یہاں تک آپ کی بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم صرف ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی الیاسین، کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے اوپر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین،
جو اللہ کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں ہم اسی طرح ان کو جزا دیتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندے تھے، کامل مومن تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ۔ تو خیر اس کے بعد ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ جس قوم نے انکار کیا ہم ان کو دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر سزا دیں گے۔ تو وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس حوالے سے میں نے پھر یہ تھوڑا سا ہی ذکر کیا ہے، کل کسی اور نبی کے بارے میں ہم بیان کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔